اللہ نے بہت بڑی بڑی جگہوں پہ خطاب کا موقع دیا، لیکن واللہ تاللہ باللہ جو مزہ اپنے گھر میں کلام کرنے کا ہے وہ واقعی کہیں نہیں۔ فیصل آباد کا مشکور ہوں، مقروض ہوں جی، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس نالائق انسان کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں، اگرچہ ہم اپنے نفس اور اپنے اندر کے معاملات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ زندگی بڑا سخت سفر ہے، بڑی کٹھن کاٹ ہے یہ زندگی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں یہ بڑی سخت کاٹ ہے اور پھر تو ہم سے ملاقات کرے گا۔ اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جو یہ سفر ہے انسان کا، یہ بڑا سخت سفر ہے، غافل کے لیے نہیں، یا جاہل کے لیے نہیں، یا جو نیند کے اندر ہے اور اس بے شعوری میں ہے، اس کے لیے تو شاید یہ میٹھا گھونٹ ہو سکتا ہو، مگر شعور کا ایک بڑا گہرا حصہ، ایک سائیڈ شعور کی ہے انقلاب کی، بیداری کی، مگر یہ درد بھی بڑا لے کے آتا ہے اور کرب غم ہم سارے سیگے لے کے آتا ہے۔ یہ بڑا ہی زہریلا ہے یہ شعور، جب انسان کو بیدار کرتا ہے اس غفلت، مگر معراج، عروج، انقلاب، ارتفاع بھی اسی سے نکلتا ہے انسان کا۔ تو زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور مقاموں سے پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، اس حد تک کہ حتی یأتی الیقین انسان مر جائے گا اور وہ موت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ تو زندگی کی اس کاٹ میں، اس سفر میں، کسی فلسفے کو جسم بننے کے لیے، کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کتابوں کو وہ افکار بننے کے لیے، دھڑکتے ہوئے دل کا وہ احساس بننے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے، کلی کو وہ پھول بننے کے لیے، بیج کو ایک درخت بننے کے لیے، ایک سوچ کو ایک معمار بننے کے لیے بڑی جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑا سخت سفر ہے یہ، بڑے شہ سوار گر گئے اس میں، بہت ٹوٹ گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ انتشار کا شکار ہو گئے، اور کثرت انسانوں کی ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی والی ہی ملے گی آپ مقید اپنے ہال کے اندر، کاش یہ ہو جاتا لو، اگرچہ لو شیطان کا ہی جملہ ہے، مگر اللہ نے کچھ انسان نہیں بلکہ انسان بنایا تھا اس احسن تقویم پہ کہ وہ جاتا ادھر تک کہ جب دیکھتا اس کو ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ وہ دیکھتا، اللہ بھی وہ محسوس کرتا، وہ دیکھتا اس کو، اگرچہ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ، لا تدرک الابصار، آنکھیں پہنچ نہیں سکتی اس کی۔ تو کیسے خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق میں ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ رویت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کو کہ اسے دکھنا شروع ہو جائے، اور اگر نہ دکھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہاں تک تو پہنچ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے۔ تو سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے، وہ رویت نصیب ہونے کے لیے، جب انسان ایک دستخط بنتا ہے، معیار بنتا ہے، ایک ڈیفینیشن بنتا ہے، دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر، مثال بنتا ہے، روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر، یہ بڑا مشکل سفر ہے، بڑی کاٹ ہے۔ تو میں ایک طفل مکتب ہونے کے لحاظ سے، اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قد اس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا سردار ہوں، یہ مشکل کام ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں
کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. پانی رستہ نہیں بنا سکا. کیوں نہیں بنا سکا؟ وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے؟ دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکے؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے؟ وہ معراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا؟ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غلطی تھی؟ اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ. ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے لائف میں، اور اس سے اس کی اس رعایا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اس زندگی میں؟ کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں؟ کتنی روحوں کو مقصدیت کا درس دے کے آیا؟ کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تو نے اپنے نظریے کی طرف؟ ما فوق الفطرت اور ما تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تو نے درست کی ہیں. اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تو نے منہ دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے، امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء سنبھالتے ہوئے خوب جان توڑ دے گا. اسے سنبھالنے کی کوشش کرے ہوں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے لیے. اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شہوات آ جائیں گے. یہ دونوں فساد فی الارادہ فی الاستدلال سنبھال ہی رہے ہوں گے، اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا، وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گی. تو یہ مسائل کے بیچ میں میں کوئی کلی قاعدے جاننا چاہتا تھا جدھر سے میں ہر روز چیک کر لوں غلطی کہاں سے ہو. کیونکہ قیادت اور امامت اور لیڈرشپ کا سب سے بڑا اصول قرآن کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اگرچہ جملہ شیطان ہی کہے گا قیامت کے دن وقال الشیطان لما قضی الامر، اور اللہ نے شیطان کی پوری زندگی کے یہ آخری جملوں کو رقم کیا ہے قرآن کے اندر سورہ ابراہیم میں کہ وہ جاتے ہوئے بتائے گا انسانیت کو کہ ہویا کس. تو ان بڑے جملوں میں سے ایک بڑا اصول نکلتا ہے زندگی میں بربادیوں کو سمجھنے کا. اصول الخسارہ اگر ہم کہیں کہ ملامت ہمیشہ ٹاپ مینجمنٹ پہ جائے گی بھائی، لیڈرشپ ہمیشہ ریسپانسبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیچ سکا میری غلطی، ہم مجمع کو قائل نہ کر سکے میری غلطی، میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ توسط اختیار نہیں کر سکا ہماری غلطی، وابتغی بین ذالک سبیلا نہیں کر سکا ہماری غلطی، بچوں میں وہ اعتماد نہ پیدا کر سکا ہماری غلطی، مسلک کو اپنا درد نہیں بیچ سکا یہ ہماری غلطی ہے میری غلطی، منہج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری غلطی، عقیدہ پکڑنے گیا منہج نکل گیا ہاتھ سے ہماری غلطی، دونوں سنبھال رہا تھا تو فقہ برباد ہو گئی ہماری غلطی.